السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں گائز آپ سب؟ امید ہے کہ سب لوگ بخیر ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ یہ ویڈیو لوسیل بالی ووڈ کے تعلق سے ہے، جو ایشین گیم میں کافی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ یہ لوسیل بالی ووڈ کے پارکنگ سے ہم لوگ نکل کے بلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے لوسیل بالی ووڈ کی مین بلڈنگ ہے، جو کافی خوبصورت ہے، بڑا ہی دلکش منظر ہے۔ 4 بلڈنگیں ایک ساتھ ہیں بلو کلر کی، جو کہ نہایت ہی خوبصورت ہے۔ اس کے بیچ میں ایک آرٹیفیشیل فش بنائی ہوئی ہے۔ یہ ایک ہرٹ ہے جس کے بیچ میں فٹ بال بنایا ہوا ہے، نہایت ہی خوبصورت لگ رہا ہے دیکھنے میں۔ ایشین کپ کے تعلق سے یہ نہایت ہی خوبصورت ہٹ بنایا ہوا ہے، جس کے بیچ میں ایک بال بھی آپ کو دکھائی دیا۔ اور اسی ایریے میں ہماری آفس بھی ہے، لوسیل مارینا 2 کے پاس، ٹوئن ٹاور کے پاس۔ وہیں پہ میں کام بھی کرتا ہوں۔ تو جمعہ کو ہم لوگ گئے تھے لوسیل بالی ووڈ گھومنے کے لیے، تو وہاں پہ یہ ہم نے سوچا کہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو بھی دکھائیں، شیئر کریں۔ آپ لوگ بھی جا سکتے ہو یہاں پہ گھومنے کے لیے، بہت ہی خوبصورت اور دلکش منظر ہے آج کل یہاں کا۔ اب آپ لوگ پوری ویڈیو کا مزہ لے سکتے ہیں، پورا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کچھ سناتا بھی ہوں۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہی دین اسلام میری راہ ہے، میں اور میرے ماننے والے لوگوں کو اللہ کی طرف دلیل و برہان کی روشنی میں بلاتے ہیں، اور اللہ کی ذات بے عیب ہے اور میں مشرک نہیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مشرکین سے کہہ دیجئے کہ ایمان باللہ اور توحید باری تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا میرا طریقہ، میرا مسلک اور میری سنت ہے۔ میں اور میرے ماننے والے مومنین واضح دلیل و برہان کی بنیاد پر لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات ہر عیب و نقص سے پاک ہے، اس کا نہ کوئی شریک ہے، نہ مقابل، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ بیوی۔ وہ ان تمام عیوب و نقائص اور تمام کمزوریوں سے یکسر پاک ہے، اور میں مشرکوں کے دین پر نہیں ہوں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اسلام کی دعوت دلیل و حجت کی بنیاد پر ہے۔ قرآن کریم نے اسی کی تعلیم دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اسی منہج پر قائم رہے۔ انہوں نے لوگوں کو دلیل کے ذریعے قانع کرنے کی کوشش کی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہر دور میں اللہ کی مخلوق کو اس کی توحید و عبادت کی دعوت دیتے رہیں گے، اور دعوت میں حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ گفتگو مخاطب کی عقل و سمجھ کے مطابق ایسی صاف ستھری ہو کہ وہ آسانی کے ساتھ قرآن و سنت کی دعوت کو سمجھ لے۔ اور داعی الی اللہ کا فرض ہے کہ جب تک زندہ رہے بھلائی کا حکم دیتا رہے اور برائی سے روکتا رہے، اس لیے کہ اس کی خاموشی دنیا میں فساد کو پھیلنے کا موقع دے گی، بھلائی دب جائے گی اور برائی سر اٹھا کر دندناتی پھرے گی۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور آپ سے پہلے ہم نے جتنے انبیاء بھیجے سبھی شہر کے رہنے والوں میں سے مرد تھے جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی سیر نہیں کی ہے تاکہ دیکھتے کہ جو کافر قومیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں ان کا انجام کیا ہوا؟
اور اہل تقوی کے لیے یقیناً آخرت کی منزل بہت ہی اچھی ہوگی۔ کیا تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے آسمان سے فرشتے کیوں نہیں بھیج دیے؟ تو اللہ نے ان کی تردید میں کہا کہ اے ہمارے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء بھیجے سبھی شہروں میں رہنے والے مرد تھے جنہیں ہم بذریعہ وحی دین و حکمت کی تعلیم دیتے رہے۔ اس آیت کے مطابق جمہور علماء کی رائے ہے کہ کوئی عورت نبی نہیں ہوئی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آیت میں قریٰ سے مراد شہر ہے، بادیہ نہیں، جہاں کے رہنے والے عام طور پر بد اخلاق اور سخت مزاج ہوتے ہیں۔ مشہور یہی ہے کہ شہروں کے رہنے والے دیہاتیوں کی بنسبت نرم خو اور خوش مزاج ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت 97 میں فرمایا ہے الاعراب اشد کفرا و نفاقا، کہ دیہات کے رہنے والے کفر و نفاق میں دوسروں سے زیادہ آگے ہوتے ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے انبیاء شہروں میں سے اختیار کیے، اس لیے کہ وہ علم و حلم میں دیہاتیوں سے اچھے ہوتے ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی نبی نہ بدوی ہوا، نہ جن اور نہ کوئی عورت۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی سیر نہیں کی ہے تاکہ دیکھتے کہ جو کافر قومیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں ان کا انجام کیا ہوا؟ جو مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ان علاقوں میں جا کر عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے جہاں انہی کی طرح ماضی میں قومیں آباد تھیں اور بہت ہی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتی تھیں، لیکن جب انہوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا اور اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا تو کس طرح اللہ نے کافروں کو ہلاک کر دیا اور مومنوں کو نجات دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے اپنے مومن بندوں کو دنیا کے عذاب سے بچا